چاہے وہ عوام ہوں، ان کی دعاؤں سے یہ ٹل نہیں سکتی۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قضائے مبرم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، آج عقائد اہل سنت کی کلاس نمبر 10 کا پیغام لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ تقدیر کے حوالے سے سماعت کریں گے۔ سب سے پہلا ہمارا سوال یہ ہے کہ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ تو آئیے سماعت کرتے ہیں، تقدیر کسے کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جو کچھ بھی بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بھیجا، مردوں کو بھیجا، عورتوں کو بھیجا، جنات کو بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق پیدا کی، وہ جو کچھ بھی کرنے والے ہیں، چاہے نیکی ہو، چاہے بدی ہو، اچھا کام ہو، بھلائی والا کام ہو، روزی والا کام ہو، رزق کا کام ہو، کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کیا کرے گا، کیسے اٹھایا جائے گا، کہاں پیدا ہوگا، کہاں مرے گا، کیا کیا اس کی زندگی میں لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو اس انسان کے حوالے سے جو کچھ بھی لکھ دیا ہے اور اس کے پاس جو محفوظ ہے، اسے تقدیر کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا بندہ مجبور ہے؟ یعنی بندہ جو لکھا ہے کیا وہی ہو کر رہے گا؟ نہیں میرے محترم بھائیوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایسے ہم تقدیر کے عقیدے سے منسلک نہیں ہیں، بلکہ جی ہاں لکھا ضرور ہے، لیکن کیسے لکھا ہے، اس کی کیا صورتحال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے جو انسان زندگی میں کرنے والا تھا، چاہے وہ اچھائی ہو، چاہے وہ برائی ہو، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اس انسان کے حوالے سے جو وہ انسان اپنے مطابق کرنے والا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم ازلی سے اس کو جان لیا، اس کو پہچان لیا، کیونکہ اللہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ اور جو وہ کرنے والا تھا، اللہ نے بھیجنے کے بعد جو اس کے مقدر میں لکھا تھا، جو کرنے والا تھا، وہ اپنے علم ازلی سے جانا، پہچانا اور اس کو تقدیر کے باب میں لکھ ڈالا۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ بندہ مجبور ہے کہ جو لکھا ہے وہ کر کر ہی رہے گا، وہ ہو کر ہی رہے گا۔ نہیں، جو اس نے کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم ازلی سے اس کو پہچانا اور پہچاننے کے بعد اس کو تقدیر کے اندر کیا ہے، محفوظ فرما لیا۔ یہ ہے اصل تقدیر کا جو مفہوم اور جو اہل سنت با جماع کا نظریہ ہے۔ بعض قدریہ ہیں، بعض ایسے ہیں جو کہ کیا ہے مجوسیہ ہیں، بعض ایسے فرقے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس کیا ہے انسان تو جمادات کی طرح ہے۔ نہیں، انسان جمادات کی طرح، پتھر کی طرح نہیں ہے کہ بس جو لکھ دیا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ نہیں، جو اس نے کرنا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم سے جانا اور اس کو کیا ہے لکھ ڈالا۔ تو گویا جو بندہ کرے گا وہی اللہ تبارک و تعالی نے لکھا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جو لکھا ہے وہ کرے گا، نہیں، یہ عقیدہ اہل سنت نہیں ہے۔ تو اس کو بڑی باریک نظروں سے سن کر محفوظ کیجئے گا۔ اگلا ہمارا سوال کیا ہے، تقدیر کسے کہتے ہیں؟ یہ تو ہم نے سماعت فرما لیا۔ آیا کیا تقدیر کی قسمیں بھی ہیں؟ جی ہاں بالکل، تقدیر کی 3 قسمیں ہیں: تقدیر مبرم، تقدیر معلق، تقدیر شبیہ مبرم۔ یاد رکھیے گا میرے محترم ناظرین، حاضرین، سامعین، تقدیر مبرم جو ہے یہ اٹل ہے، یہ کسی چیز پر معلق نہیں ہے، بلکہ تقدیر مبرم جو ہے وہ ہو کر رہے گی۔ یہ کسی کی وجہ سے بھی، چاہے وہ خواص ہوں، چاہے وہ عوام ہوں، ان کی دعاؤں سے یہ ٹل نہیں سکتی۔
جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قضائے مبرم تقدیر مبرم کے حوالے سے کیا ہے سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے۔ تو قضائے مبرم تقدیر مبرم یہ کیا ہے ہو کر رہے گا تو تقدیر معلق بھی تقدیر شبیہ معلق بھی، لیکن یہ ٹل نہیں سکتا۔ لیکن رہی بات تقدیر مبرم کے مقابلے میں تقدیر محض، تقدیر معلق بھی کہتے ہیں، تقدیر محض بھی کہتے ہیں، تقدیر شبیہ مبرم جو تیسری قسم ہے، یہ دونوں کی دونوں جو دوسری اور تیسری قسمیں ہیں، یہ اللہ کے نیک بندوں کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالی یہ کیا ہے ٹال دیتا ہے، یہ تقدیر ٹل سکتی ہے۔ تو تیسری والی صورت ہے اس کا تعلق خواص سے ہے، جیسے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے قول بھی ملتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تقدیر شبیہ مبرم کو کیا ہے رد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو کیا ہے رد کر دے گا۔ تو تقدیر محض اور تقدیر شبیہ مبرم یہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کی دعاؤں سے، اللہ کے مقربین کی دعاؤں سے، اللہ تبارک و تعالی کے محبوبین کی دعاؤں سے کیا ہے یہ ٹل سکتی ہے۔ لیکن تقدیر مبرم یہ کیا ہے اٹل ہے، جو لکھ دیا گیا تقدیر مبرم کے اندر وہ ہو کر رہے گا، یہ کسی کی بھی دعاؤں سے کیا ہے ٹل نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اگلا سوال ہمارا یہ ہے، کیا قضا اور قدر، تقدیر اور قضا یہ ایک ہی چیز کا نام ہے؟ کیا تقدیر کے بارے میں بحث کرنا یہ درست ہے؟ جیسے دیگر علم کے اندر بحث و مباحثہ ہوتا ہے تو کیا تقدیر کے معاملے میں بھی بحث کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں میرے محترم سامعین و ناظرین، تقدیر کے حوالے سے یہ تقدیر بڑا ہی نازک معاملہ ہے، بڑا ہی نازک صورتحال ہے۔ اس میں کیا ہے ہمیں گفتگو شنید نہیں کرنا چاہیے، بحث و مباحثہ میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طرفین یعنی شیخین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت جلیل القدر صحابی عشرہ مبشرہ میں جن کا شمار کیا جاتا ہے، جو قطعی جنتی ہیں، جن کا ذکر اللہ قرآن میں فرمائے، جن کے حوالے سے اللہ فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے حوالے سے رب کیا فرمائے کہ اے لوگو تم ان جیسا ایمان لے کر آ جاؤ تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان کے بارے میں کیا بات کریم آقا نے فرمائی؟ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا ابوبکر اور حضرت سیدنا عمر تقدیر کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا کہ ان کے اندر بحث و مباحثہ میں نہ پڑھو۔ ذرا سوچئے، ایسی ہستی کو منع فرمایا ہے تو میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ خدارا یہ تقدیر کا باب جو ہے یہ حق ہے، سچ ہے، اور تقدیر بالکل سچ پر مبنی ہے، قطعی طور پر یہ ہے لکھا گیا ہے، لیکن اس کے اندر بحث و مباحثہ میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہمیں اس کے حوالے سے کیا پتہ چلا کہ تقدیر کا باب بالکل حق ہے۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ کیا تقدیر کے حوالے سے بندہ مجبور ہوتا ہے؟ اس کے حوالے سے بھی ہم نے سماعت کیا، کون سی تقدیر بدل سکتی ہے، کون سی تقدیر نہیں بدل سکتی، کن کی دعاؤں سے بدل سکتی ہے، تقدیر کے اندر بحث کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگلا سوال اور آخری تقدیر کے حوالے سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا تقدیر کے حوالے سے یہ کہنا کہ برے کام کی نسبت تقدیر کی طرف کر دینا کہ بھائی یہ تو میرے مقدر میں لکھا تھا، یہ تو ہو کر رہے گا، ایسا کہنا یہ درست ہے؟ نہیں میرے محترم سامعین، ایسا کہنا بالکل غلط ہے، بلکہ میں نے ابتداءً بھی عرض کیا کہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ انسان نہیں کرے گا، بلکہ جو انسان نے کرنا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم ازلی سے کیا ہے اس کو پہچان لیا اور اس کو لکھ دیا۔ تو یہ کہنا تقدیر کی طرف نسبت کرتے ہوئے تو یہ تو میرے نصیب میں تھا، یہ تو میرے مقدر میں تھا، یہ تو ہو کر رہے گا، چاہے تم جتنا روکو میں تو برا کام کر رہوں گا کیونکہ یہ تو میرے مقدر میں ہے، یہ بالکل غلط
غلط ہے، یہ اپنے ذہن کی خام خیالی ہے۔ خدا را اہل سنت و جماعت کے نظریے کو بدنام نہ کیجیے، تقریر کے باب کو سمجھیے، بہت نازک صورتحال ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عقائد سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح عقائد سیکھ کر اپنی زندگی پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ایک نیا موضوع قبر کے حوالے سے، موت کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت لے کر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔